السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین محتشم، میں رانا خالد ہوں اور آپ میرا چینل پوئٹری محفوظ ٹی وی دیکھ رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ پوئٹری کے علاوہ بھی میں اس چینل کے اوپر کبھی کبھار کوئی ولاگ کی صورت میں یا کوئی نہ کوئی ایسی ویڈیو اگر میرے پاس کچھ خاص ہو تو وہ میں آپ کو دکھاتا رہتا ہوں۔ تو آج میرے پاس جو ویڈیو ہے جو آپ کو دکھانے جا رہا ہوں وہ بہت خاص ویڈیو ہے، بہت ہی خاص ویڈیو ہے، اور وہ جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند شہزادہ کون و مکان امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کے ساتھ منسوب ہے۔ تو ناظرین محتشم، جناب امام زین العابدین سید الساجدین زین العابدین علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس یزید لعین کے دربار میں لایا گیا تو وہ جشن کی محفل منعقد کیا کرتا تھا اور سر امام حسین علیہ السلام کو اپنے سامنے رکھا کرتا تھا۔ تو ایک دن روم کے بادشاہ کا سفیر جو کہ اشراف روم میں سے تھا مجلس یزید میں آیا اور یزید سے پوچھنے لگا کہ اے بادشاہ عرب، یہ کس کا سر ہے؟ یزید نے جواب دیا کہ تجھے اس سر سے کیا کام؟ تو اس نے کہا کہ یعنی سفیر روم نے کہا کہ جب میں بادشاہ روم کے پاس واپس جاؤں گا تو جو کچھ میں نے یہاں دیکھا وہ میں بادشاہ روم کو بتاؤں گا، تو کتنا اچھا ہوگا کہ میں اس سر اور اس سر کے وارث کے بارے میں بتاؤں گا تاکہ وہ تمہاری خوشی میں شریک ہو سکے۔ تو یزید لعین نے جواب دیا کہ یہ سر حسین ابن علی ابن ابو طالب کا سر ہے۔ جیسے ہی سفیر روم نے یہ نام سنا تو وہ فوراً پوچھنے لگا کہ اس کی ماں کا کیا نام ہے؟ تو یزید لعین نے کہا کہ فاطمہ بنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ سن کر نصرانی نے کہا لعنت ہو تم پر اور تمہارے دین پر، میرا دین تمہارے دین سے بہتر ہے، کیونکہ میرا باپ حضرت داؤد علیہ السلام کی نسل سے ہے اور میرے اور ان کے درمیان بہت سا فاصلہ ہے، مگر پھر بھی تمام نصرانی میری اتنی زیادہ تعظیم کرتے ہیں کہ میرے پاؤں کی خاک کو تبرک کے طور پر اٹھاتے ہیں، جبکہ اے لعین امام حسین علیہ السلام اور تمہارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں صرف ایک ماں کا فاصلہ ہے۔ تم کیسا دین رکھتے ہو؟ تم کیسا دین رکھتے ہو؟ لعنت ہو تمہارے دین پر۔ اس کے بعد نصرانی یزید لعین سے کہنے لگا کہ تم نے گرجا حافر کا واقعہ سنا ہے؟ یزید لعین کہنے لگا نہیں، بیان کرو۔ تو اس عیسائی نے کہا کہ عمان اور چین کے درمیان ایک بہت بڑا دریا ہے جس کو عبور کرتے ہوئے تقریباً 1 سال لگتا ہے۔ وہاں پہ ایک شہر ہے جو دریا کے درمیان میں موجود ہے، وہ بہت بڑا شہر ہے، اور اس شہر سے یاقوت اور کافور دوسرے ممالک کو بھیجا جاتا ہے، اور یہاں بہت سے کئی انواع و اقسام کے درخت ہیں۔ تو یہ شہر عیسائیوں کی بادشاہت میں ہے۔ یہاں بہت سے گرجا گھر ہیں، اور سب سے بڑا گرجا گھر جو ہے وہ قلعہ حافر کے نام سے مشہور ہے، گرجا حافر کے نام سے مشہور ہے۔ اس کے محراب میں سونے کا ایک برتن ہے جس میں ایک سم رکھا ہوا ہے۔ مشہور ہے کہ یہ سم اس گدھے کا سم ہے جس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سواری کیا کرتے تھے۔ تو ہر سال عیسائی کثیر تعداد میں دور دراز سے اس کی زیارت کو آتے ہیں اور اس برتن یا اس سم کے گرد طواف کرتے ہیں، اس کا بوسہ لیتے ہیں، اور اس جگہ پر خداوند متعال سے اپنی حاجات طلب کرتے ہیں، اور اس سم کے وسیلے یا توسل سے دعائیں مانگتے ہیں۔ تو عیسائیوں کی نظر میں اس کے نبی کی نسبت کا احترام اتنا زیادہ ہے، جبکہ تو نے اپنے پیغمبر کے بیٹے کو قتل کر دیا۔ وائے ہو تم پر اور تیرے دین پر، لعنت ہو تم پر اور تمہارے دین پر۔ یہ سن کر یزید لعین نے حکم دیا کہ اس نصرانی کو قتل کر دیا جائے۔ تو جب اپنے قتل کی خبر سے باخبر ہوا تو کہا کہ کیا تو واقعی مجھے قتل کر دے گا؟ تو یزید کہنے لگا کہ ہاں، ابھی تمہیں قتل کر دوں گا۔ تو پھر اس عیسائی یعنی سفیر روم عیسائی نے کہا کہ تو جان لے کہ کل رات میں نے
تمہارے پیمبر جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے، جو فرما رہے تھے کہ اے عیسائی تو اہل جنت میں سے ہے۔ وہ فرما رہے تھے کہ اے عیسائی تو اہل جنت میں سے ہے۔ تو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ کہنے پر میرے تعجب اور حیرت کی حد نہ رہی، تو مگر اے لعین اب میں کلمہ پڑھتا ہوں، اور ساتھ ہی اس نے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ واشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ کا کلمہ پڑھا، اور اس نے کہا کہ لو اب میں مسلمان ہوتا ہوں۔ اور اس کے بعد اس عیسائی نے، اس سفیر روم نے فرزند رسول امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کو لپک کر اٹھا لیا اور اپنے سینے سے لگا لیا، اور اس کو بوسے دیتا رہا، اس کو چومتا رہا۔ تو اسی صورتحال میں اس کو یزید نے حکم دیا کہ اس کو قتل کر دیا جائے، تو پھر وہ وہیں پہ محبت اہل بیت پہ اسی وقت شہید ہو گیا، اس کو قتل کر دیا گیا۔ تو سامعین و ناظرین محترم، خانوادہ محمد مصطفیٰ اہل بیت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین محمد مصطفیٰ کے تحفظ کے لیے بہت بہت بڑی قربانیاں دی ہیں، جو بیان سے باہر ہیں۔ جیسا کہ اکثر میں کہا کرتا ہوں کہ انسانی فہم و ادراک سے بالا ہے کہ وہ ان نفوس قدسیہ کی فضیلت کو بیان کرے، تو اسی طرح یہ بھی انسانی فہم و ادراک سے بالا ہے کہ ان کے مصائب کو کوئی بیان کر سکے یا ان کو کوئی برداشت کر سکے۔ تو سامعین و ناظرین محتشم، خداوند متعال شہیدان کربلا کا صدقہ، خانوادہ محمد مصطفیٰ کا صدقہ آپ تمام لوگوں کو اپنے حصار لطف و کرم میں رکھے۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اظہار محبت کے طور پہ چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ تو والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔